أنا مسلم هل تعرفون المسلما أنا نور هذا الكون إن هو أظلما أنا مسلم حسب الناس ان یترکوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لائے۔ ہم سب لوگ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور ہم کلیم کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ آمنا آمنا، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم مانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہم مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو کیا ہم انہیں ٹیسٹ نہیں کریں گے، انہیں آزمائیں گے نہیں کہ وہ اپنی اس بات میں کس حد تک سچے ہیں، ان کا یہ قول کس حد تک سچا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے ان سے پچھلے لوگوں کو بھی آزمایا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ ان میں سے کتنے ہیں جو اپنے کلیم میں سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کتنے ہیں اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اپنے کلیم میں جھوٹے ہیں۔ So talk is cheap, talk is cheap, we have to walk the talk۔ جو بولتے ہیں وہ کر کے دکھانا پڑے گا۔ صحابہ کرام کلیم نہیں کرتے تھے، بڑے بڑے بیانات نہیں دیتے تھے، ہم تو گھنٹے گھنٹے کے لیکچر سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو 15-20 منٹ کا درس دیتے تھے، اور وہی کافی ہوتا تھا انہیں دنیا کو فتح کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام کے بڑے بڑے بیانات نہیں تھے، بلکہ ان کے اعمال بڑے بڑے تھے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت کہ ہمارے بیانات، ہمارے لیکچرز بڑے بڑے، لیکن ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا تو پتہ نہیں، لیکن میری یہی حالت ہے۔ ہمارے اعمال چھوٹے چھوٹے، لیکن ہماری باتیں بڑی بڑی۔ سو اللہ تعالیٰ آزمائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کلیم کیا ہے، اور ٹیسٹ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں طریق اللہ طویل، اللہ تعالیٰ کا راستہ بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ڈیزائر نہیں کرتے کہ ہم ڈیسٹینیشن تک پہنچیں۔ واٹ ہی ڈیزائرز از کہ ہم اسی راستے پر چلتے رہیں، اسی راستے پر چلتے رہیں، اس سے ڈسٹریکٹ نہ ہوں، اس سے کسی اور راستے پہ جا کے نہ مریں، بلکہ ہم اسلام پر چلتے رہیں، شیطان کی اطاعت نہ کریں، شیطان کی اطاعت نہ کریں، حزب الشیطان میں بن کے نہ مریں، بلکہ حزب اللہ میں رہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پرفیکشن نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہر بندہ اس دنیا کی زندگی میں پرفیکٹ ہو جائے، کیونکہ ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان گناہ گار ہے۔ لیکن بہترین گناہ گار کون ہے؟ خیر الخطائین التوابین، بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جو گناہ کر لے تو پھر توبہ کرے، غلطی ہو جائے توبہ کر لو، لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے راستے میں لگے رہو، لگے رہو، اگر غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا تو توبہ کر لو۔ لیکن سٹربنس اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف جرت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، یہ اس کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی صفت ہے ہمیں قریب کرنے کے لیے۔ یہ گناہوں کے لیے دروازہ نہیں ہے، بلکہ یہ گناہوں سے پلٹنے کا دروازہ ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ گناہوں کے لیے دروازہ ہے، یہ ڈور اوپننگ ہے گناہوں کے لیے۔ جی اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، جو مرضی کرتے جاؤ، جان دے اس، جو مرضی کرو۔ نہیں، اللہ رحمان الرحیم ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے ہم کو قریب کرنے کے لیے، یہ ہمیں نا امیدی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ یہ ہم نے اس رحمان الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفت کو ہم نے گناہوں کا بہانہ بنا لیا۔ تو اپنی سوچ کو ہمیشہ ایویلویٹ کیا کریں، کیا یہ میری تھاٹ ہے
یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. کیونکہ اگر تو ہماری تھاٹ نیک ہے، اگر ٹھیک ہے تو پھر تو الحمدللہ، لیکن اگر وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، کیونکہ شیطان ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے نہیں روکتا کہ آپ ہاتھ پکڑ لیا آپ کا کہ آپ نماز کے لیے نہیں جاؤ گے، بیٹھ جاؤ یہیں پہ، میں دیکھتا ہوں کیسے جاتے ہو آپ، اور آپ زور لگا رہے ہیں اور آپ کا بازو رکا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم سوچ رہتے ہیں کہ یہ ہماری سوچ ہے، لیکن وہ اصل میں شیطان ہمارے کانوں میں سیٹی مار رہا ہوتا ہے. وہ شیطان کی طرف سے ہمارے ذہن میں جو وسوسہ آ رہا ہوتا ہے، پہلے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں جماعت سے روکتا ہے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے، جماعت سے روکتا ہے. پھر وہ ہمیں گھر میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے، نماز ڈیلے کرواتا ہے، قضا کرواتا ہے، پھر 5 نمازیں قضا کرواتا ہے، اور پھر وہ ہمیں نمازوں سے فارغ کر کے بالکل اپنے راستے پہ لے جاتا ہے. ہی از ویری پیشنٹ ان ہیز ایکشن. وہ اپنے اس چال میں، اپنے اس معاملات میں، اپنے اس عمل میں وہ بڑا صبر کرنے والا ہے. وہ دھیرے دھیرے آپ کو آہستہ آہستہ وہ آپ کو گمراہ کرتا ہے. وہ سلولی اینڈ گریجولی ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے اللہ کے راستے سے. أنا مسلم هل تعرفون المسلم أنا نور